اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والشکر للہ۔ دورہ قرآن مجید 2023 کی آج 13ویں نشست ہے، جس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید میں مؤمن گناہگار کا ذکر۔ کل کے لیکچر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جب قرآن مجید کی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی قرآن مجید کے اندر نام ہے۔ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نام کیا ہے، اور جو نام اس کا رکھا گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ سبب بھی وہیں ذکر کیا گیا ہے جہاں عمل کرنے والے با عمل مومن کا ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے 2 مثالیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات ہیں جہاں ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ نام رکھا گیا ہے۔ تو میں نے صرف 2 مثالیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں صبر کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کا نام صابر ہے، جہاں شکر کا ذکر ہے، شکر کرنے کا، وہاں اس کا نام شاکر ہے، جہاں وہ روزے رکھتا ہے وہاں اس کا نام الصائم ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات جہاں کرتا ہے وہاں اس کا نام قرآن مجید میں اس کے مطابق رکھا گیا ہے۔ متقی ہے تو وہاں متقی اس کو کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ بیان بکھرا پڑا ہے۔ یہ ہم بڑی آسانی سے اپنی زندگی کا جائزہ لے کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ نام جو مومن کا ہے یہ میرے اوپر فٹ آتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں دیکھ کر تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ میرا تو یہ نام ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صفات اور وہ اسباب دیکھے جائیں جس وجہ سے وہ نام دیا گیا ہے۔ جو ان صفتوں میں سے کمی ہے میرے اندر، میں اس کمی کو پورا کروں تاکہ وہ نام میرے اوپر صحیح فٹ آئے۔ یہ مقصد ہے ان آیات کو دیکھنے کا۔ میں حوالے کے طور پر ویسے تو وہ 2 مقامات ذکر کر آیا ہوں، ایک اور ذکر کرتا ہوں تو پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثلا یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں اور شروع میں اور ہم پڑھتے ہیں ان کو۔ سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، شبہ نہیں، شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی مومن کا نام ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک اعزاز ہے اس کا۔ یہ متقی کون ہے، کیوں یہ نام دیا گیا؟ آگے اس کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلی صفت۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تیسری صفت۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا حبیب آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، چوتھی صفت۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پانچویں صفت۔ یہ 5 صفات کا ذکر کرنے کے بعد آگے رزلٹ اور نتیجہ بتا دیا گیا۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے جو چیزیں ہیں نا عملاً کرنے والی، وہ دو ہیں صرف، اور تین چیزوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے فکر، ذہن اور عقیدے کے ساتھ۔ پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بولو، عقیدے کے ساتھ تعلق ہوا، یعنی یہ عملاً کوئی چیز کرنے والی نہیں ہے۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بڑے زبردست نتائج ہیں۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر بن دیکھے، وحی پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے جو کہا جا رہا ہے پہلے یہ مجھے نظر آئے، پہلے میری سمجھ میں آئے، پہلے میں اس کو دیکھوں پھر اس کو مانوں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ عمل ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز میں جو کچھ پڑھا اس پر قائم رہتے ہیں۔ تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی کرنے والا کام ہے۔ یعنی جو میری صلاحیتیں ہیں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، کوئی بھی چیز ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ میں نے خرچ کرنی ہے۔ چوتھی صفت وہ اس کا تعلق بھی عقیدے سے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا حبیب آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اس کا تعلق بھی کچھ کرنے سے نہیں ہے، یعنی عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، ذہن اور فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور پانچویں چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا تعلق بھی انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دو کام اس میں کرنے والے ہیں، اور تین کاموں کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ نماز قائم کرنا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ دو کام کرنے۔ اب ایک آدمی کے پاس اللہ کا دیا ہوا کیا کچھ ہے یہ وہ آدمی جانتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، تو وہ ہنر ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو اس سے اس کی حلال کی روزی چل سکتی ہے، وہ آگے حلال کا رزق کما سکتا ہے۔ تو آپ کے اگر وہ ہنر سکھانے سے ایک آدمی حلال کی روزی کمانے لگے تو یہ آپ کو ساری زندگی اس کا فائدہ ہوگا، یعنی جب تک وہ روزی کماتا رہے گا حلال کی روزی، اس وقت تک استاد کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہنر کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں اور ہم نہیں بتاتے لوگوں کو۔ اسی طرح بندے کے پاس دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو معاشرے کے اندر جو محروم لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور اس کو روک روک کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمائی ہے اور یہ میری اور مجھے میرے اوپر کچھ لازم نہیں، تو پھر متقین کی صف میں نہیں ہے، وہ ویسے زندگی بسر کرتا رہے، وہ جو کچھ بھی کرے گا پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میری بات کو سمجھ گئے جی؟ تو اسی طرح یہ دو کام کرنے کے ساتھ اور تین عقیدے ذہن میں رکھنے کے ساتھ پروردگار اس کو متقین کا ٹائٹل دے دیتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کروں اور اس کو سمجھیں۔ یہ مجھ سے سوال بھی کیا ایک دو ساتھی نے کہ جب تک یہ ہم ترجمہ سمجھیں گے نہیں اس وقت ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ ایک ہے قرآن مجید کا کما حقہ عربی زبان کے مطابق اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہم جس حد تک ہو سکے اس کو جانیں۔ لیکن یاد ہوگا میں نے ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹارٹ آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ پہلے اپنی زندگی آپ نے دیکھنی ہے کہ میری زندگی کا دائرہ کہاں تک ہے، چونکہ آپ آل راؤنڈر نہیں ہے،
آل راؤنڈر نہیں ہے کہ ساری دنیا کے کام جو ہیں وہ آپ نے سمیٹے ہوئے. آپ کی زندگی کا ایک محدود دائرہ ہے. بالغ ہونے کے بعد آپ کو کن کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، پہلے ان کو لیں. اگر اس زندگی کو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق آپ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں. آپ کسی ماہر قرآن، کسی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، اس کام کے متعلق مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. وہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. جو آپ آگے بڑھیں گے اس کو آپشنل نہ سمجھیں کہ جی نہیں کوئی پتہ نہیں جو مرضی کرتے رہیں ٹھیک ہے. ایسے نہیں کرنا. مومن اس طرح کا نہیں ہوتا. مومن کہتے ہی اس کو ہے جو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. تو باقی رہا یہ کہ جاننا. مثال کے طور پر یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ادھر میری طرف دیکھیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جہاں تک میرے سمجھنے والی بات ہے، ایک یہ ہے کہ میں اس کی ایک ایک حرف کو سمجھوں. یہ واو کیا ہے، یہ الذین کیا ہے، یہ یؤمنون کیا ہے، یہ بالغیب کیا ہے، جو آگے واو آ رہی ہے کون سی واو ہے، یہ یقیمون کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا معنی ہے، الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، واو کیا ہے، پھر مم ما کس سے بنا ہے، یہ من ما سے بنا ہے، رزقنا کس سے بنا ہے، ہم کس سے بنا ہے، ینفقون کس سے بنا ہے، یہ لفظ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. والذین یؤمنون، پھر الذین کیا ہے، اگر اس میں موصول ہے تو واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون کیا ہے، بما کیا ہے، یہ با اور ما کا کیا آپس میں تعلق ہے، انزلہ کیا ہے، الیکا، یہ الیکا، الا اور کا یہ دو کیسے جڑ گئے، ان کا آپس میں کیا لنک ہے. وما انزل من قبلک، وما انزل، ما کیا ہے، انزلہ کیا ہے، من کیا ہے، قبل کا، یہ قبل اور کا دو لفظ ہیں، یہ کیسے آپس میں مل گئے. بالآخرت، یہ بی کیا ہے، الآخرہ، اس کے نیچے زیر کیوں ہے، زبر کیوں نہیں، پیش کیوں نہیں. ہم کیا ہے، یہ کون سی ضمیر ہے، واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، مذکر کی ہے، مؤنث کی ہے. یو کے نون کیا ہے، یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس کا کون سی چیز ہے. اولائے کا کیا ہے، الا کیا ہے، ہدن کیا ہے، من ربہم کیا ہے، اولائے کا کیا ہے، ہم المفلحون کیا ہے. ایک ہے طریقہ یہ. اس میں آپ کھپ جائیں گے، اس میں آپ کھپ جائیں گے، اور یہ آپ کو پتہ نہیں چلنا نہ آپ کی عمر کی وہ سٹیج ہے اور نہ آپ ان چیزوں کو باریکی سے سمجھ سکتے ہیں. ہاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ماہر استاد ہو، آپ کو وقت دے، آپ اس کو وقت دیں اور آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں اور سمجھیں اور کہیں کہ جی میں نے اس کو سمجھنا ہے، تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے. یہ پھر میں بار کیا کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے. یہ گرامر ہے، عربی زبان کی گرامر ہے. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، مرفوعات کیا ہے، منصوبات کیا ہے، مجرورات کیا ہے. اگر یہ مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے، منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے. ٹھیک ہے. مورب کیا ہے، مبنی کیا ہے، اسماء مبنی ہیں وہ 8 ہیں، تو ان میں سے 8ویں کون سی قسم. اس طرف آپ پڑھ جائیں گے تو اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، وہ آپ لفظوں کو سمجھ رہے ہیں. حدیث بڑی سمپل ہے، سادی. وہ کیا ہے، اس میں 5 چیز. میں نے بے شک آپ کو نہیں سمجھ آئی، فرض کریں آپ کو ترجمہ نہیں آتا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ متقی کی اس میں 5 صفتیں ہیں. وہ 5 صفتیں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے، یہ بتائیے. جو میں نے 5 صفتیں بتائی ہیں وہ سمجھنے میں کوئی دقت آپ کو؟ اس کے لیے کوئی گرامر کی ضرورت، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو زبان میں مہارت کی ضرورت، بہت بڑا آپ کا علامہ ہونا ضروری، بہت بڑا آپ کا فہامہ ہونا ضروری. 5 باتیں سمجھ تو آ گئی، آگے کام کرنے والا ہے، بس کر لیں تو متقی بن جائے. اللہ اللہ خیر سب. کیا مشکل رہی.
باقی تو عمل رہ گیا. او بھائی میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. قرآن پاک کا علم کیا آپ اس کی صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، بلاغت کا علم پڑھیں اور بہت اس کی مش گافیوں میں چلے جائیں، باریک بینیوں میں چلے جائیں، حرفوں کی آپ جو ہے وہ اتنی طے میں جانا چاہیں کہ یہ حرف ہے کیا، کیوں بنا ہے، کس سے بنا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا، وہ آپ کا نالج ہے، انفارمیشن، معلومات ہے، آپ کی سکل ہے، آپ کی مہارت ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں تو مشکل چکاڑنا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے یہ 5 آیتیں پڑھی اور یہ بھی اگر میرا پچھلا لیکچر جو ہے وہ تلاوتی آیات والا ذہن میں رکھیں. کافر قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، منافق بھی نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو اور غرض سے پڑھیں گے. سنیں میری بات کو جو میں کرنے لگا، پورا فوکس کریں. جو میری بات ہے اگر سمجھ گئے تو کافی باتیں سمجھ آ جائیں. کافر قرآن مجید ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھتے، منافق بھی ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھتے. کافروں منافقوں والی جتنی آیتیں گزری ہیں اس میں تتلا علیہم کے لفظ ہے، یتلا علیہم کے لفظ ہے. ان پر آیتیں پڑھی جائیں، ان پر آیتیں تلاوت کی جائیں. تو جب کوئی تلاوت کرنے والا کافروں پر آیتیں تلاوت کرے گا تو کیا وہ پہلے اس کی گرامر سیکھیں گے؟ کافر پر آیت جب پڑھی جائے گی تو وہ آیت اس کی سمجھ میں آ گئی تو وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے، وہ آگے سے غصہ کرتا ہے. وہ تو قرآن مجید نے بتایا نا پیچھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن نہیں، کوئی اور بدل کے لاؤ. وہ بات سمجھنے کے لیے کتنی زیادہ زبان کی مہارت ضروری ہے. وہ صرف اتنی ضروری ہے کہ پڑھنے والا اس پر کافر پر آیت پڑھے اور اس کو سمجھا دے کہ یہ ہے. بس یہی کام ہمارا ہے کرنے والا. اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے نا، مثال کے طور پر کہ جی مجھے قرآن مجید جو ہے وہ پہلے مکمل سمجھ آئے پھر میں مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام ہوتے ہیں. آیتیں جتنی آپ نے یاد کرنی ہے، جتنی آپ نے پڑھنی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے. اس کے لیے میں نے پورا لیکچر رکھا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. ایک پورا لیکچر رکھا ہے، اور اگر اس کو آپ فالو کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں علی وجہ البصیرت پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کند ذہن بندہ بالکل ڈل ہو، نہ ذہین ہو، وہ بھی قرآن مجید سیکھ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. ہمارا مسئلہ وہ مہارتیں حاصل کرنا نہیں. مثال کے طور پر اب ہمارے امجد صاحب ہیں تو میں ان کو صرف نحو پڑھانا شروع کر دوں گا کہ آؤ جی پہلے صرف نحو پڑھو، پہلے منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، بلاغت پڑھو، پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا. یہ کہے کہ پھر انج سمجھنا تو پھر میں انج چنگا. تو قرآن تو اس کے لیے بھی ہے. اور بولو نا بھائی، وہ میرے لیے تھوڑا ہے. قرآن مجید صرف علاموں کے لیے اترا ہے. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ یہ پروفیسروں کے لیے؟ کوئی ایسی آیت ہے کہ یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے؟ کوئی ایسی آیت ہے کہ پہلے درس نظامی جو پڑھے ہوئے یہ قرآن صرف ان کے لیے؟ بولو نا بھائی. یا کوئی ایسا ہے کہ جس نے پہلے اتنی سائنس پڑھی ہو تب یہ آیتیں سمجھ آئیں گی؟ یہ آپ کا میں مسئلہ حل کر رہا ہوں. اتنے دنوں کا میں اسی مسئلے میں لگا ہوں اور بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہم سیدھی اس کی باتیں، سیدھی بات سمجھ آ گئی. آگے معاملہ عمل کا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بات سمجھ آ گئی تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ عمل. یہ مطلب انفارمیشن والی تو کتاب ہے ہی نہیں. کیا معلومات اکٹھی کریں، بہت زیادہ آپ کو پتا ہو، بڑے آپ علامہ فہامہ ہو تو پھر آپ کو پتا چلے گا. تو پھر قرآن مجید جو کہہ رہا ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کیسے بنے گا؟ وہ تبھی سمجھ آئے گی نا. ہدی للناس قرآن کیسے ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ کیسے ہے بتائیے مجھے. اگر اس کے لیے یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو میں نے بتائے ہیں تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا.
تو قرآن مجید تو وہ جو رہ رہا ہے کسی پہاڑی کے علاقے میں جو سکول گیا ہی نہیں، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، قرآن پاک تو اس کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو کسی جھونپڑی میں رہتا ہے، غار میں رہتا ہے، کسی دور دراز کے کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پڑھانے والا ہی کوئی، نہ وہاں کوئی مدرسہ نہ کوئی سکول، تو قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان جہاں ہے، جو بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اس کے لیے میں ہدایت ہے۔ اب میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ ان کی صرف ناو نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے کہ آپ ان حرفوں کی اصل سے واقف نہیں کہ یہ گرامر میں کون سا حرف ہے، حالانکہ ایک ایک حرف الگ الگ نوعیت کا، میں سمجھتا ہوں اس کو، لیکن مجھے جو سمجھ آئی نا اتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، وہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک عام سا انسان سادہ بالکل جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ بھی سمجھ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، سمجھاؤں، ورنہ تو پھر اتنے دن لگانے کا مقصد کوئی نہیں۔ وہ ایک میں نے پورا لیکچر رکھا ہے، وہ میں نے طریقہ بتایا اس میں کہ کہاں سے ہم نے شروع ہونا ہے، کہاں جانا ہے، اور کس کس سٹیپ پر ہمیں کون سی مشکل آئے گی، اور اس مشکل میں ہم نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جو آخری لیکچر ہیں ان میں سے ہم ایک دو دن پہلے اس کو ڈیلیور کریں، وہ پورا خاکہ بنایا ہوا ہے، اور اس خاکے پر میں بہت محنت کی۔ یوں سمجھیں کہ جتنے بھی لیکچر، ویسے تو یہ آسان کام نہیں، میری ذمہ داری یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کو جس سطح پر میں کھڑا کر رہا ہوں، جو سی بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے نا تو پھر مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ کا جو مسئلہ ہے نا، جو اس وقت تک ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے، پڑھتے تو ہم ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا جہاں جا کے ہم نہیں کام کر رہے، وہ یہ کہ ہم جانتے بہت ہیں اس کو، لیکن ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے نا کہ جو جان لیا اس کو عملاً کیسے اختیار کرنا ہے۔ میں بار بار آپ کو جس چیز کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو آپ ایسے ہی نہ جانے دیں۔ زندگی تو میاں گزر رہی ہے، میں نے عالم ارواح سے لے کے واپس جنت یا دوزخ میں جانے تک کا ایک لیکچر رکھا ہوا ہے، اس میں نے پوچھنا ہے کہ کس مرحلے پر آپ کی کیا کیا ڈیوٹی ہے، تو پھر آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، اور موت ہم وقت ہمارے سر پر کھڑی، پتہ میں کوئی نہیں کس وقت اس نے ہمیں لے جانا۔ اگر تو مومن ہے تو اس کے عقیدہ و عمل کے مطابق قرآن مجید میں اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اس نام کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مومن کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، سن رہے؟ بس ایمان میں لے آیا، مان لیا میں نے، اللہ کو مان لیا، یہ کہہ دیا میں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لے آیا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمان ہوں میں۔ لیکن مسلمان ہو کر اگر میں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا تو پروردگار نے میرا قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے۔ جس طرح عمل کرنے والے کا نام ہے نا، اسی طرح عمل نہ کرنے والے کا بھی نام ہے، اور ہے بھی وہ مومن۔ ایمان کا تعلق تو ماننے سے مان تو لیا، لیکن زندگی میری کتاب کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو میرا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے قرآن پاک، وہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نہیں کتاب و سنت پر عمل کر رہا تو پھر میرا نام کیا ہے۔
اور یہی چیز ہمیں پلٹائے گی، یہی چیز ہمیں پلٹائے گی، واپس لائے گی. اچھا قرآن پاک میں میرا یہ نام ہے تو مجھے کم از کم شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ میں مومن ہو کر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہے نا؟ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مثلا یہ پہلی ہی آیت ہے، یہ نام میں نے نہیں رکھے، یہ جو میں سامنے قرآن پاک کی آیت سے جو کچھ سمجھ آیا، جو کچھ ٹائٹل نکلا وہ میں نے نام لکھ دیے. پہلا ہے علم چھپانے والا ملعون ہے، یعنی علم اللہ تعالیٰ نے دیا اور وہ اس کو روک روک کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اس کا پتہ نہ چلے کسی. پڑھیے آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن آیتوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، یعنی پتہ ہے ان کو، معلوم ہے ان کو، وہ چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا. مجھے پتہ چل گیا، میں اس کو روک روک کے رکھتا ہوں، میں اس پر محنت نہیں کرتا، میں اس پر توجہ نہیں دیتا، میں نہیں سکھاتا کسی کو، میں نہیں سمجھاتا کسی کو. اس میں اب آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، ہم تفسیروں کی طرف نہیں جا رہے، جو سامنے لکھا ہوا ہے وہ میں نے پڑھ دیا. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ملعون آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اور یہ بتاتا نہیں کسی کو. الا الذین تابوا، ہم اب ہم اصلاح کی ضرورت ہے، دیکھو وہ بھی بتائی. الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی کہ جی اب تک یہ اس غلطی میں مبتلا تھے، اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی. وبینوا، اور جو باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ ہمارے پاس تھا. اس میں وہ لوگ بھی تھے جو حضور علیہ السلام کے دور میں جو تورات، انجیل اور زبور کے اندر جو کچھ بتایا گیا تھا وہ چھپاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. اب قرآن مجید بھی ہے، تو قرآن مجید جس کو اس کا جتنا پتہ ہے وہ آگے اس کو ڈیلیور کرنا، آگے لوگوں کو بتانا ضروری ہوا یا نہ ہوا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور واضح کر دیں، یعنی بتائیں لوگوں کو، تو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں توجہ فرماتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. مومن تھا، وہ غلطی تھی، اس غلطی سے نکل آیا، اللہ نے اس پر کوئی توبہ بھی قبول کر لی، رحم بھی فرمایا، اب وہ سچا مومن بن گیا. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس غلطی میں مبتلا تو ہے. کیوں صاحب بولیے نا جی. مومن ہے، صورتحال یہ بن گئی کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا، بھتیجا چھوٹا ہے یتیم ہے، بھتیجی چھوٹی ہے یتیم ہے، بہن فوت ہو گئی، اس کے بچے ہیں یتیم ہیں، کفالت کی ذمہ داری پڑ گئی. یا کوئی ہمسایہ ہے، اس نے کہا کہ اگر میرا ہمسایہ تھا تو چلو یہ چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں. اب اس کے لیے ازمائش بچ گئی. یتیم سمجھ کے اس نے ان کی کفالت کر دی، ان کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اگر وہ مال ہڑپ کرے گا تو اس کا قرآن نے ایک نام رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 10. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، سمپل سمجھیں آپ، سادہ سادہ. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامی، یتیموں کا مال، ظلمن، ناحق، یعنی ظلم سے. اب یہ ظلم قرار دے دیا اس کو
کیا قرار دیا؟ تو ایسا کرنے والا کیا ہوا؟ ظالم. فرمایا کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ آگ میں داخل بھی ہوں گے. آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں اور ان قریب آگ میں داخل کیے جائیں گے، یعنی دوزخ میں. اس عمل کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. ہیں ایمان والے؟ وہ بولو بھائی یہ کون ہے؟ کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی نا، ایمان والے ہیں. لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں. تو کیا بنے؟ اس مومن کا نام کیا ہوا؟ ظالم. اب اس ظلم سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام چھوڑنا ہے اسے، اور سمجھ لے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، لہٰذا میں نے یتیم کی کفالت کرنی ہے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. اتنی اجازت دی ہے اللہ پاک نے کہ اگر اس کی گزر بسر نہیں ہوتی تو جتنی فرض کریں کہ یتیم کی کفالت کرتے ہوئے اس کو مشقت پڑتی ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ خرچ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا اس کا ذہن بنا ہوا ہے تو پھر وہ ظالم. اب دیکھو ادھر میری بات، ایک یہ آیت ہے، اب اس کی آپ جزیات کی طرف چلے جائیں. میں پھر وہی بات سمجھا رہا ہوں. انا کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے. یہ جو میں نے بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے وہ علمی باریکیاں. آگے یاکلون کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ہاں جی، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. تو اس طرح سے یہ ہے وہ چیز. اب جو میں بات آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی، یہ صرف جانے بغیر، نحو جانے بغیر، منطق، فلسفہ، بلاغت جانے بغیر سمجھ آ گئی؟ اگلا کام کیا ہے؟ عمل. میں نے آیت آپ پر پڑھی ہے نا، آپ نے سن لی، آپ اس کو سمجھ گئے. جب سمجھ گئے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے کوئی مثال کے طور پر یہ نہیں کہ پہلے اس کی تجوید سیکھنی ہے، پھر قرات سیکھنی ہے، پھر اب آپ کو حفظ ہو، اور بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس مشقت میں پڑ جائیں. کتنا سمپل کام ہے. بولو بھائی. اگلا مرحلہ عمل کا ہے. یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا چھوڑ دیں، ظلم سے نکل گئے. جب ظلم سے نکل گئے تو آپ سچے متقی بن گئے، مومن بن گئے. اللہ اللہ خیر صلی. آگے ایک ظالم کے بارے میں بتایا ہے، ظلم کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے سننے والے، کیا سننے والے؟ قرآن سننے والے. ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. سمپل سمجھ آ گئی بھائی؟ ظالم جو کچھ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر، یہ بتا دیا ہمیں. انما یؤخرہم، پروردگار یہ ظلم سے باز کب آئیں گے؟ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے انہیں اس دن کے لیے. تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ لوگ اس دن، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ لوگ بے تحاشا، بغیر سمت کا تعین کیے
اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، سمجھ نہیں ان کو آنی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وَأَفِئْدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل خالی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کوئی بھی ہوگا۔ اس دن تک میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ دن کب آنا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ بولیے قیامت کا دن، تو قیامت سے پہلے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن فیصلہ اس کا وہیں جا کے ہونا۔ تو یہ سمجھنا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے، ظالم نے ظلم کیا، ہم مر کھپ گئے اور کوئی انصاف نہیں ملا۔ ایک دن ہے انصاف والا، اس نے پوچھنا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ یوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے۔ او یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیکار زندگی بسر کر دی، یہ ظلم کیے میں نے، یہ زیادتیاں کی۔ تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چن گئیں۔ اس سے پہلے پہلے آنا ہے۔ تو یہ آیت کتنا کھچاؤ کر رہی ہے انسان کا کہ خبردار اسی دنیا میں باز آ جا جو تو ظلم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ کھینچ رہی ہے نہیں کھینچ رہی، ورنہ یہ پکڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے یؤخرہم، ان کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اب میرا یہ ذہن بن جائے کہ کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے، کیسے ڈھیل دی ہوئی ہے؟ ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ میں اللہ کو مشورہ دینے کے لائق ہوں؟ میں نے ایمان لانا ہے اس کتاب پر۔ اس نے ڈھیل دی ہوئی، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ اور ظلم تو بہت ہے دنیا میں، ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا۔ تو اب یہ کیوں بتایا؟ یہ مومن یعنی ایمان والا ہو کر ظلم کر سکتے، جیسا اوپر مثال یتیم کا مال کھانے کی گزری ہے۔ ظلم کی کوئی ایک شکل تھوڑی ہے۔ ایمان والا کسی دوسرے کو تھپڑ مارے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کا حق مارے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس سے رکنا ہے نا۔ سارا ظالم کے حوالے سے سارا کچھ بتا دیا۔ یہ نام ہے، ظلم کرنے والے کا نام ظالم ہے، قرآن نے نام رکھا ہے۔ آگے دیکھیے، ولا متکبر مغرور، ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیوں؟ بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہر اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے مغرور اور متکبر کو۔ یہ میں نے آیت پڑھ دی، سمجھ آ گئی؟ کیا کرنا ہے؟ کسی سے بات کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بات کرنا، آپ کا چہرہ بگڑے نہ، آپ کے ماتھے پر سلوٹے نہ پڑے، آپ اس کو حقارت اور نفرت کا پیغام نہ دیں کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یوں نہیں، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، جیسے پتا چلے کہ پتہ نہیں یہ یہاں کا انداتا بنا ہوا ہے۔ عاجزی اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کتنی کتابوں کی ضرورت ہے مزید؟ وہ بولو بھائی، کوئی مسئلہ حل بھی ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا جی۔ اور یہ نام ہے، مختال نام ہے، فخور نام ہے۔ کیا نام ہے؟ قرآن پاک میں مغرور بندے کا کیا نام ہے؟ مختال۔ اور قرآن پاک میں بے جا شیخیاں بکھیرنے والا، فخر کرنے والا مغرور متکبر انسان، اس کا نام ہے فخور۔ تو بندہ مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، تو یہ اپنا نام پسند کرتا ہے؟ اس سے نکلنا ہوگا۔
آگے ناپ تول میں کمی کرنے والا متفف، اس کا نام متفف ہے قرآن. جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے کیا نام ہے اس کا؟ بولو. متفف، یہ قرآن مجید نے اس کا نام رکھا. تو ناپ تول میں کمی مومن کر سکتا ہے؟ بھائی ایمان تو ہے اس کا، آگے گڑبڑ کر رہا ہے عمل میں. تو ناپ تول میں کمی کرنے والا متفف. یہ سورۃ المطففین کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں. ویل للمطففین، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے مطففین کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی. وہ کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ دوسرے لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو گٹا کے دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں نے کھڑا ہونا ہے رب العالمین کے سامنے. دیکھو بھائی، مومن ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے سب، لیکن ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑتا، غلطی میں مبتلا ہے. اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تو نے میرے سامنے نہیں آنا. یہ بات چھوٹی ہے؟ چھوٹی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے. اتنے تو بندہ تھانے پھنس جائے تو وہ پتہ کرو ذرا. وہ بھی بندے کٹھے کردہ پھر محلے بچوں، دوستان، برادری چوں، یار میں پھنس گیا، ذرا ہوتے سفارش کرے آئے. تھانے دار نو پتہ لگے دے پیچھے بندے بڑے، تو آپ کسی تھانے دار کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو رہے. ناپ تول میں کمی کرنے والا جو ہے وہ کسی ایس ایچ او کے سامنے تو نہیں نا، کسی انتظامیہ کے بڑے ڈپٹی کمشنر کے سامنے تو نہیں. رب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس کے سامنے کھڑا. یہی چیز اس کو سیدھا کرتی ہے. قرآن مجید ہدایت اسی لیے، قرآن مجید ہدایت کس چیز کی دے رہا ہے؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو چھوڑ دو، نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور اس سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اپنا منہ ہی کالا کرتا ہے بندہ. عادت پڑی ہوئی بس چھوٹی چھوٹی، اور اس کو اہمیت نہیں. کسی نے 1 کلو چیز لینی ہے تو اس میں سے کوئی 1 چھٹانگ کم دے دے. ہو سکتا ہے وہ 100 گاہک ہوں تو وہ چھٹانگ کر کے زیادہ ہو جائے، لیکن بننا اس کا پھر کچھ نہیں. وہ پنجابی میں کسی بندے نے وہ مطلب پیو پتر، پیو جڑا چور سی، تو وہ پتر نو آندا ہے کہ وہ جڑا گھر نظر آ رہا ہے جتھے دیوا بلدا پیا، لائٹ بلدی پی، اینو میں 7 واری لٹیا. وہ آندا کہندا ابا جی وہ جنوں 7 واری لٹیا ہوتے تو پھر دیوا بلدا پیا، ساڈے گھر تے بھی نہیں بلدا. تو یہ سمجھنے والی چیز. اب اتنی بات سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے. میں صرف پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. سمجھے میری بات کو بھائی. اے جڑا عذر ہے نا، اسی عربی نہیں پڑھے، میں مکان دیا. وہ دیکھو دیکھو، اگر ان بزرگوں نے کہہ دیا تو پھر یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو یہی بات میں آپ کو سمجھے، یہ عذر ہے. ہم متوجہ نہیں، ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں، اور ہم قرآن مجید سے وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے. ہماری پرائرٹی اور ترجیح کچھ اور ہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ جون سی مرض ہے نا، جون سی بیماری ہے، وہ آیتیں روز نماز میں پڑھیں، کچھ 6-7 دن بعد شرم آ جائے. نماز اسی لیے رکھی ہے نا. نماز میں کچھ کام فکس ہیں تو کچھ کام روز تبدیل ہوتے ہیں. وہ اس لیکچر میں بتاؤں گا جس کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں. بڑا سسٹم ہے. میں کہتا ہوں خدا پاک کی عزت کی قسم ہے کہ پروردگار نے حضور کے ذریعے جو سسٹم اپنی امت کو دیا نا، کائنات میں اس طرح کا نظام کہیں ہے ہی. یہ میں بڑی علی وجہ البصیرت بات کر رہا ہوں. جھوٹ بولنے والا، اس کا نام کاذب ہے قرآن پاک کے. ملعون بھی ہے. اب جھوٹ بڑی بیماری ہے اور ہم اس کو بیماری سمجھتے نہیں. ایمان والے ہو کر کلمہ پڑھ کے پل پل پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک بیماری ہے بہت بڑی. اس میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے، مومن ہو کر بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس سے نکلنا ہے، جھوٹوں سے نکل کے سچوں میں آنا ہے. فرمایا آل عمران میں 61 نمبر آیت ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ آیت بڑی ہے، اس میں سے میں نے آخری حصہ لیا. اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، کاذبین پر. تو کوئی پسند کرتا ہے یار کہ اللہ اس پر لعنت بھیجے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو میری رحمت نصیب نہیں. کیسی بدبختی ہے اور کیسی بد نصیبی ہے. تو اس لعنت اللہ علی الکاذبین اتنے لفظ سمجھنے میں کیا دقت ہے؟ جھوٹی تہمت لگانے والے کا نام قرآن مجید میں فاسق ہے، اور اس مرض میں بھی پورا معاشرہ مبتلا ہے. اس پر میں پھر آپ کو لے کے چلوں گا اس دور کی طرف. اولین مخاطبین وہ یہ کام کرتے، انہوں نے کوئی ارد گرد کے علوم نہیں سیکھے تھے، نہ وہ یونیورسٹیوں میں گئے، نہ اداروں میں گئے، نہ انہوں نے کچھ اور پڑھا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حکم آیا کہ یہ کرو بس کرو، یہ حکم آیا نہ کرو نہ کرو. اسی سے وہ سب سے افضل انسان بن گئے. یہ کام. اور امام مالک کا قول پھر یاد کریں، لن یصلح ھذہ الامہ، اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا بما صلح اولھا، مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. وہ سانو غصہ بڑا لگتا ہے انہاں گلاں تے، لیکن وہ گلاں انہاں وجہ تو انہاں لوکاں نے کہیاں ہے جڑے درویش سن، پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو، اپنے آپ میں پڑھے ہی نہیں. آسمانی اڑدیاں پڑھدا جڑا وچ بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں. وہ یہی چیز تھی کہ خود پڑھیا نہیں اور بڑیاں پڑھائیاں سر تے لدیاں، جنہ مرضی کتاباں دا پار اتنے لد دو تو لدی جاؤ. قرآن مجید انہوں ارشاد فرما رہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار. جنہیں تورات چکی ہوئی ہے گدھے نے، گدھے کتاب چکی ہوئی. جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ تو آپ سن رہے ہیں، یہ تو ناقابل برداشت ہے. پہلے تو ان کو سہنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں. جب آپ قرآن مجید کے سامنے بیٹھیں گے اور قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بھی حیا نہ آئے. قرآن ظالم کہہ رہا ہے اگر میں ظلم کر رہا ہوں، مجھے ملعون کہہ رہا ہے، میں سب سے پہلے تو میں مخاطب ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اندر یہ کوتاہیاں غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سے نکلنے کی مجھے ضرورت ہے. مفکر میں اتنا بڑا بنا بیٹھا ہوں کہ پورے پاکستان کی مجھے فکر لگی ہوئی ہے. اپنے 6 فٹ پر میں کتاب کو نافذ نہیں کر سکتا. یہ چیز ہے سمجھنے والی، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، جھوٹی تہمت لگانے والے کا نام قرآن نے فاسق رکھا. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں.
اب اسی آیت سے سمجھ گئی کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی پاک دامن ہے تو ہم اس پر تہمت نہیں لگا سکتے، تو ایسی گھیر کور کے پھنسا کے مارنے ہم، جاسوسی کرنے ہیں، ٹو بچ رہنے ہیں، پتہ کرنے لگ پے نے بندے پیچھا کرنے، یہ بہندا کس طرح ہے، یہ اٹھدا کس طرح ہے، رہندا کی ہے، کھاندا کی ہے، کتے کتے جاندا ہے، کتے کتے دا تعلق ہے۔ اپنے 6 فٹ پر تو پہلے اسلام اور دین اور قرآن کو نافذ کریں۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، یہ زنا کے بارے میں ہے، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، تہمت لگا دی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 درے لگاؤ۔ دوسری سزا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ واولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے، یہ فاسق نام آ گیا نا، تو یہ ایمان والا اگر دوسرے پر تہمت لگاتا ہے تو وہ فاسق ہے، مومن تو ہے لیکن فاسق ہے، نافرمان ہے۔ ہاں آگے پھر دیکھو، یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب، غلطی بتاتا ہے پھر رحمت بھی فرماتا ہے، چونکہ خطاب الہی ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ ٹھیک ہے پروردگار آج کے بعد کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ بندہ ٹھیک ہو گیا، دیکھو غور کرو ذرا، کیوں بھائی کتنی کرم نوازی ہے۔ یہ نام غفور اور رحیم بتائے ہی اس نے اس لیے کہ آؤ میری طرف، میں ہی تمہیں بخشوں گا، میں ہی تم پر رحم کروں گا، پلٹو ان چیزوں سے، نکلو ان کوتاہیوں سے، نکلو، بندے بنو، سچے مومن بنو۔ دوسروں پر ہنسنے، نام بگاڑنے والا فاسق ہے، ظالم ہے، اس کا نام فاسق رکھا ہے، ظالم رکھا ہے۔ آج ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم ڈرامے سن سن کے ڈرامے باز ہو گئے اور جگتے کرتے ایک دوسرے کو، یہ صورتحال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا خطاب ہے بولو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں تو تبھی تو ایمان والا کہا جا رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، دوسری قوم پر ہنسے نہ۔ یہ اس کسی پر ہنسنا، یہ ہمارے اردو محاورے میں مذاق اڑانا ہوتا ہے، سمجھ آ گیا، تمسخر کر، مذاق اڑا۔ آپ وہی لفظ رکھیں قرآن مجید پر، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے۔ یہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دیکھ لو، میں کسی مجلس میں تھا تو وہاں کوئی چودھری صاحب، تو وہ دوسرے کو کہتے تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ کوئی چھوٹی ذات بس۔ میں کہ جی مینوں اینا پتا ہے کہ تسی بھی آدم دے پتر ہو تے بھی آدم دا پتر ہے۔ میں کہ میں تے اینا تعارف جاننا چودھری صاحب کہ تسی بھی آدم دے پتر ہو تے اے بھی آدم دا پتر ہے، اگلا صاحب تسی لا لو کہ تسی اپنے بھرا نوں کی کہہ رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہت بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر تانہ زنی نہ کرو، تانے نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، نام بگاڑ کر نام نہ لو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کا نام بگاڑنا یہ فسق ہے۔ کیا ہے؟ فاسق ہے یہ سب بندہ۔ اور آگے دیکھو تربیت وہی قرآن پاک کا انداز، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب ہے توبہ کی گنجائش باقی رکھی
کہ آج کے بعد میں عہد کروں کہ میں نے کسی کا الٹا نام نہیں پکارنا، میں نے کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. سمجھے اصل یہ ہے ہمارے نام قرآن پاک کے اندر. اس انداز سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں کہ آپ جی پہلے درس نظامی کریں تو پھر قرآن سمجھ آئے گا آپ کو؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق بخشے.